کشمیر نیوز میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ کشمیر میں تیندوے کے حملوں میں 10 بچوں کی ہلاکت کے بعد کئی ماہرین نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ ماہرین نے تیندوے کی گنتی کرنے اور ان کی آبادی پر قابو پانے کا مطالبہ کیا ہے۔ پیش ہے نیوز 18 کے ڈپٹی ایڈیٹر شبیر احمد کی یہ رپورٹ۔ کشمیر میں تیندوے اپنے شکار کے لیے گھوم رہے ہیں۔ جانوروں کی جانب سے انسانوں پر 1850 حملے کے واقعات پیش آئے ہیں، جس میں 370 حملوں میں تیندوے ملوث پائے گئے ہیں۔ گزشتہ 9 مہینوں میں 10 بچے مارے جا چکے ہیں، جن میں سے زیادہ تر شمالی کشمیر کے علاقے اڑی کے ہیں۔ صرف ستمبر میں تیندووں نے اڑی کی چراگاہوں سے 2 بچوں کو مار ڈالا۔ تیندوے نہ صرف جنگلوں کے قریب کے علاقے بلکہ سری نگر جیسے انسانی آبادی والے علاقے، شہر اور قصبوں میں گھومتے پائے گئے ہیں۔ 2021 کے دوران وسطی کشمیر کے بڈگام اور دیگر علاقوں میں تیندوے کے ہاتھوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور کالے ریچھ کے بعد اب تیندوے انسانوں پر حملہ آور ہیں۔ ان حملوں کے بعد ہر جانب خطرے کی گھنٹی بجا دی گئی ہے۔ یہ چیزیں تو جو کانفلکٹس تو ہم نے یہاں باقی ایریاز میں بھی دیکھے، اربن ایریاز میں ہم نے دیکھے ہیں، تو اس کی وجہ الگ تھی۔ اور یہاں پہ جو پاسچرز میں ہم دیکھ رہے ہیں، چائلڈ لفٹنگ میں، جہاں پہ you have a plenty of جو prey available ہے in the form of livestock ہے، sheep ہے، goat ہے، تو وہاں پہ کیا ضرورت پڑ رہی ہے کہ چلڈرن کو لفٹ کیا جا رہا ہے، لیپرڈ لفٹ کر چائلڈ کو، تو وہ ایک سینیریو جو ہے جس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مشکل صورتحال سے دوچار محکمہ وائلڈ لائف پروٹیکشن کے حکام کا کہنا ہے کہ ایڈوائزری کے باوجود لوگ اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھتے۔ انسانی آبادی میں داخل ہو کر دہشت مچانے پر اس سال 5 تیندوے مارے جا چکے ہیں، اور صرف اڑی کے علاقے میں 2 تیندوے حکام کی اجازت کے بعد ہلاک کیے گئے۔ وہاں پہ لیکن یہ ہے کہ آپ کنڈیشنز اس کو سوٹیبل بنا کے دے رہے ہیں۔ کنڈیشن اس طرح سے دے رہے ہیں کہ آپ کے ٹیمپرری شیڈ میں گاؤ کھانا ہے، گاؤ کھانے کے لیے آپ نے ڈاگ رکھا ہوا ہے، ان کو تو ڈاگ کو اٹھانے کے لیے آ رہا ہے، شام کا ٹائم ہے، تو وہاں پہ بچے کو اکیلے دیکھ رہا ہے، ڈاگ کے سائز سے بچہ مل رہا ہے، کوئنسیڈنس ہے، تو وہ اس کے لیے تو ایزی ہے بچے کو اٹھانا۔ 8 کوئنسیڈنسز کل ملا کے 10 ہے۔ بالکل نہیں کوئنسیڈنسز، میں یہ بتاتا ہوں کہ ہم کہیں نہ کہیں اگر اس چیز کو ایوائڈ کر سکتے ہیں، اس چیز کو ہم ایوائڈ کر سکتے ہیں اگر ہم کو اتنا ہی پتہ ہے کہ بچے کو اکیلے نہیں چھوڑنا ہے، اس ٹائم نہیں چھوڑنا جب اس کا پیک ٹائم ہوتا ہے۔ کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے لیے؟ تیندوے کو ایک موقع پرست جانور سمجھا جاتا ہے، اور وہ آسان خوراک کے لیے انسانی بستیوں کا رخ کرتا ہے۔ انسانی قریب بنائے گئے پلانٹ نرسریز میں تیندوے کی موجودگی پائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کتوں کی بڑھتی ہوئی آبادی رات کے اوقات میں تیندووں کے لیے ایک دعوت ہے۔ جو لیپرڈ ہوتا ہے یہ سپارسلی ویجیٹیٹڈ جو ایریا ہے وہاں بھی آتا ہے۔ کچھ انسیڈنٹ جو سٹیز میں ہو گئے اس میں بھی کافی سارے ریزن ہیں جو وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ نے اپنے اس میں کہے بھی تھے۔ جو ایک تو ڈاگ مینس یہاں بہت بڑھ گیا، ڈاگ پاپولیشن، وہ تو کافی ڈینجرس ہے آنے والے دنوں میں، بیکاز دیٹ از اٹریکٹنگ many problems اور leopard is also one of the problem to this۔ ماہرین کا خیال ہے کہ کچھ علاقوں میں تیندووں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، لیکن ڈپارٹمنٹ آف وائلڈ لائف پروٹیکشن اس سے لا علم دکھائی دیتا ہے، کیونکہ کالے ریچھ اور تیندووں کی کبھی کوئی گنتی نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر خورشید اور فاروق گیلانی جیسے ماہرین تیندوے کی آبادی پر قابو پانے پر زور دے رہے ہیں۔ بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کہ اس کو کیسے ہم ڈکلیئر کریں گے کہ یہ مین ایٹر ہے، کیونکہ پاسبلی ایک نے ایک بار اٹھایا، دوسرے نے دوسرے بار اٹھایا، تو وہ اسی لیے تو ہمیں جو سرویلنس کر کے دیکھنا ہے کہ اگر وہاں پہ اس ایریا میں کیپیسٹی ہے 2 لیپرڈ کھونے کی، اگر وہاں پہ 5 لیپرڈ ہے تو وہاں پہ مینجمنٹ انٹرونشنز کی ضرورت ہے، ان کو اٹھا کے یا تو ریہیبلیٹیٹ کرنا، یا میرے حساب سے اگر لگتا ہے کہ بیکاز ریہیبلیٹیشن اگین از ناٹ اے سلیوشن، تو ان کو کلنگ کے طریقے سے ایک لارجر میجر جو ہے گورنمنٹ کو لینا پڑے گا کہ وہ کل کر کے ان کو ختم کیا جائے، لیکن پہلے انویسٹیگیشن۔ کشمیر میں انسانوں اور جانوروں کا تصادم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، تنازع عروج پر ہے۔ ڈپارٹمنٹ آف وائلڈ لائف کے اعداد و شمار کے مطابق اس سال اب تک 1831 تصادم کے واقعات پیش آ چکے ہیں۔
अगरचे तसादुम के मामले में रीचों की तादाद ज्यादा है, लेकिन तेंदुए ने गुज़श्ता एक महीने में 10 लोगों की जान ले ली है। 2006 से अब तक इंसानों और जानवरों के तसादुम में 2044 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 3940 अफराद जख्मी हुए हैं। रीछ के हमले में मिले जख्म किसी सदमे से कम नहीं है। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास एक पक्की रिसर्च हो, और यही मसला यहाँ जम्मू कश्मीर में है। कई सालों से भालू और तेंदुए के बारे में ये कहा जा रहा है कि कश्मीर में कुछ इलाकों में भालू और तेंदुए की आबादी में काफ़ी इजाफा हुआ है, लेकिन रिसर्च इसके बारे में नहीं है, जिसके चलते रिसर्चर दबे अल्फाज में ये तो कहते हैं लेकिन वसूख से कुछ नहीं कहते। हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट का ये आलम है कि हम आइडेंटिफिकेशन या तेंदुओं और भालू को पकड़कर वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर में लाते तो हैं, लेकिन इससे कोई मसला हल नहीं होता। ज़रूरत इस बात की है कि हम पूरी रिसर्च के साथ दोनों शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट प्लान्स बनाएं, ताकि इस तरह की सूरत हाल दोबारा पैदा ना हो। जहांगीर अजीज के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। गुज्जर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने अनंतनाग में एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। मुजाहरीन ने पहाड़ी तबके को एसटी ज़ुमरे में न लाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपने कश्मीर दौरे के दौरान इस बात का ऐलान किया तो इसकी मुखालफत होगी। मुजाहरीन ने वज़ीर बाग अनंतनाग से DC ऑफिस तक एहतजाजी मार्च किया। साहब दौरा कर रहे हैं बारामूला का और राजौरी का, और उस दौरान कुछ लोग गलत अफवाहें जो है वो इस वक्त प्रोपोगेट कर रहे हैं कि ये इस तरह से होगा। हम उम्मीद रखते हैं मरकजी सरकार से, अपने PM से, अपने होम मिनिस्टर से कि वो 35 लाख गुजरों की आबादी के साथ इस तरह का हिस्टोरिकल ब्लंडर बिल्कुल नहीं, और अगर इस तरह का कुछ होता है तो ये इस दबी कुचली और पसमानदा कौम के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी होगी। और हम चाहते हैं कि इनसे नवाला छीनने के बजाय इनको मजीद मराहत से जो है वो दिए जाएं, ताकि इनकी डेवलपमेंट हो, ताकि इनका जो नोमैडिक सेटअप है उसमें तालीम को फ़रोग मिले, उनको डेवलपमेंट के ज़ुमरे में लाया जाए, उनको सियासत में बाशऊर बनाया जाए। जम्मू कश्मीर प्रदेश यूथ कांग्रेस